حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ، اور بڑے بڑے وہاں پر غنی، بڑے بڑے مالدار لوگ جو اس دور کے ملینر ہیں، بلینر ہیں، جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، نہ جانے کتنی مثلا انگوٹھیاں پہنے ہوئے اور نہ جانے کتنے گلے میں ہار ڈالے ہوئے، یہ سارے مسائل، اور بہترین کپڑا، بہترین لباس، اور لباس کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، پیغمبر کے ساتھ۔ اچھا، پیغمبر کی یہ کیفیت تھی، آپ دیکھیں تاریخ میں کہ حضور کے سلسلے سے خاص طور پر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آتا تھا تو حضور اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے تو ایک آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ پیغمبر کون ہے، اس طرح سے بیٹھتے تھے ظاہر بات کہ پیغمبر کون ہے ان میں، مگر یہ کہ گفتگو کرے، مگر یہ کہ پہچانتا ہو پہلے سے، یا کوئی بتائے کہ یہ پیغمبر ہے۔ سادہ انداز تھا پیغمبر کا، سادگی کو پسند کرتے تھے۔ بہت بڑے عمرا، شیوخ، مالدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک غریب شخص داخل ہوا، غریب شخص داخل ہوا۔ اب بالکل ایسے ہی ہے، مثلا ہم مجلس یہاں پر ہو رہی ہے، خطاب، ایک بہت ہی پھٹے ہوئے لباس پہنے کوئی شخص داخل ہو جاتا ہے، تو اب یہاں سے ہم سوچیں کہ کتنا ہمارا دل زندہ ہے اور کتنا مردہ ہے خود، کہ اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے، کہاں سے آ گیا، یہاں پر آ رہا ہے، عجیب ہے، یہ سارے مسائل۔ اور اگر کسی کو ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جو بہترین لباس میں ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں چلیں یہ بڑا اچھا انسان ہے، اگر معیار اچھائی کا اور برائی کا یہ ہے۔ حضور کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا جو ایک غریب انسان تھا، آ کے جہاں پہ اسے جگہ ملی وہاں پر اس نے بیٹھنے کی کوشش کی، تو یہ جو اس دور کا لباس تھا، آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ عرب کا جو لباس ہے بڑا کشادہ ہوا کرتا تھا، پھیلا ہوا، تو وائٹ لباس، سفید لباس بہت بہترین طریقے سے اس نے دھو کے پہنا، بہرحال معطر عطر لگایا ہوا، تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب انسان میرے پاس آ کے بیٹھ رہا ہے، تو اس نے کھسکایا اپنے آپ کو، کنارے کیا، اور کنارے کر کے تھوڑا سا کوشش کی کہ اس سے بچے، کہ اس سے اس کا بدن، اس کا لباس ٹچ نہ ہو۔ توجہ کیجیے گا، تو یہاں پر جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا تو اس کو دیکھ کے پیغمبر نے متوجہ ہو کے کہا کہ کیوں بھائی، یہ تم اس طرح سے جو بچ رہے ہو، کیا یہ جو غریب شخص آیا ہے اس کی غریبی تمہیں لگ گئی، یا اس سے تم متاثر ہو گئے، تمہارا اکاؤنٹ، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، مائنس ہو گیا، بینک بیلنس گیا تمہارا، اڑ گیا سب، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ تمہارے ساتھ آگے بیٹھ گیا ہے، کیا ہوا، اس کی غریبی تم تک پہنچ گئی۔ اب جب پیغمبر نے اس انداز سے کہا تو متوجہ ہوا، یہ متوجہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا، یہ جو دین ہے جو آپ نے دیا ہے، جو دینی تعلیمات ہیں، میں نے اس کے خلاف عمل کیا ہے، اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یقیناً اس کی غربت مجھے نہیں لگی، یعنی اگر یہ غریب ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اسے کیسے اوپر اٹھاؤں، نہ یہ کہ اس سے بھاگوں، نہ یہ کہ اس سے فرار کروں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، تو پیغمبر میں معافی چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا بہرحال مجھ سے کیا معافی، جو جس کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے، کہ یا رسول اللہ ایک اور چیز، یہ جو غریب شخص ہے کہ جو آیا اور میں نے اپنا دامن بچا لیا اور اس کی میں نے بے احترامی کی، اس کی بے عزتی ہوئی، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو بھی ناگوار گزرا، تو میں چاہتا ہوں اپنی آدھی دولت اس کے حوالے کر دوں، آدھی دولت اس کے حوالے کر دوں۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ یہ تم مجھ سے کیا کرو، اس سے پوچھو، تمہیں دولت اس کو دینا ہے، جو بھی مال ایسے دینا ہے اس سے پوچھو، کیا بھائی تم کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے، مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے۔ دیکھیں جب ایمان کی طاقت آتی ہے تو دولت، دنیا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جہاں دل زندہ ہوتا ہے وہاں انسان ان چیزوں سے بھاگتا ہے جو ظاہری طور پر تو زندگی کی علامت ہے لیکن حقیقت میں موت ہے، انسان بھاگتا ہے۔ کہا مجھے نہیں چاہیے، کہا سوال کیوں نہیں چاہیے؟ کہا میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ اس کی دولت لے لینے کے بعد میرے وجود کے اندر اتنی اکڑ پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی غریب انسان آئے تو میں بھی اس سے اپنا دامن بچا لوں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔